جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن پاک تصدق سے دارالعلوم نوریہ رضویہ اور دادی مسجد اس ادارے کا الحاق وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت و نظام مدارس پاکستان سے ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے اس سال تعلیمی سال کا آغاز بھی آج سے کیا جا رہا ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے لاہور سے آئے ہوئے عزیز مہمان مفتی امداد اللہ خان قادری مدہ ذیل العالی جو صدر نظام مدارس پاکستان ہے، اور میں خوش آمدید کہتا ہوں محترم المقام ڈاکٹر محمد میر آصف اکبر قادری صاحب جو مرکزی ناظم اعلیٰ نظام مدارس پاکستان ہے، آپ کو بھی تشریف لائے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ہمارے ادارہ حاضہ کے مفتی قبلہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی شہباز علی قادری مدہ ذیل العالی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ نظام مدارس پاکستان کے صدر سینٹرل پنجاب محترم حضرت علامہ مولانا عزیز الحسن عوان صاحب، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ دارالعلوم نوریہ رضویہ کے شعبہ تحفیظ القرآن کے کوآرڈینیٹر صاحبزادہ سید سعادت رسول شاہ صاحب، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کے ہمارے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں صاحبزادہ پیر سید شفاعت رسول قادری صاحب محتمم اعلیٰ دارالعلوم نوریہ رضویہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں صاحبزادہ پیر سید حمایت رسول قادری شاہ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہماری آج کے افتتاحی تقریب میں تشریف لائے محترم میاں کاشف محمود صاحب تحریک نائب فیصل آباد صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیں آج کے اس پروگرام کا آغاز صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے کرتے ہیں۔ میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں ادارہ حاضہ کے مدرس گولڈ میڈلسٹ محترم قاری عبداللہ رضا صاحب تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط
صدق قرآن پیش کر رہے تھے محترم قاری عادل رضا صاحب. عزیز طلباء، نظام المدارس پاکستان اس وقت یہ ایجوکیشنل بورڈ پورے پاکستان میں معروف ہو چکا ہے، اور اس بورڈ کے تحت اب 100 میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مدارس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. اس کی خوبی کیا ہے؟ حضرت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدظ العالی کی تجدیدی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے ایک ایجوکیشن بورڈ جس کا نام نظام المدارس پاکستان ہے اس کو منظور کیا. ہمارے دارالعلوم رضویہ میں بھی انشاءاللہ تعالی آج سے اسی نصاب کے مطابق جو ہے وہ درس نظامی کا آغاز کیا جا رہا ہے. میں دارالعلوم نوریہ رضویہ کا کچھ تھوڑا سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس ادارہ حاضہ کی بنیاد 1958 میں رکھی تھی، 1907 میں، اور حضور محدث اعظم مولانا محمد سرکار قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بانی دارالعلوم نوریہ رضویہ حضور پیر سید زاد علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے دست مبارک سے اس ادارے کی بنیاد رکھی، اور 1958 سے لے کر اب تک ہزاروں کی تعداد میں طلباء یہاں سے فارغ و تحصیل ہو کر سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں تدریسی امور سرانجام دے رہے ہیں. ہمارا ایجوکیشن کا کوئی شعبہ ہو، اگر ہم عدالت کی طرف جاتے ہیں تو وہاں ہمارے 10 کے قریب دارالعلوم نوریہ رضویہ کے فارغ و تحصیل طلباء ایڈوکیٹ جو ڈگری حاصل کر چکے ہیں، اور 5 کے قریب طلباء جو ہیں وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے PhD کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں. اور حال ہی میں گورنمنٹ کالج محمدی شریف میں ہمارے دارالعلوم نوریہ رضویہ کے فارغ و تحصیل بڑے ذہین طالب علم حافظ وقاری محمد حمزہ، جن کی پرنسپل شپ پر تعینات ہوئی ہے، جو پرنسپل بن چکے ہیں. تو یہ اب اس ادارے میں چند شعبے میں ہم برقی کر رہے تھے. شعبہ تحفیظ القرآن ہے، شعبہ ناظرہ ہے، اور شعبہ درس نظامی ہے. اور شعبہ درس نظامی کے ساتھ ہمارے جو اصلی تعلیم ہے جیسے FA ہے، BA ہے، اس کے امتحانات لائے جاتے ہیں. اس حوالے سے ایک اہم بات آپ کو گوش گزار کرتا چلوں کہ فیصل آباد ایجوکیشن بورڈ میں FA لیول پر دارالعلوم نوریہ رضویہ کے کئی طلباء جو ہیں وہ پہلی پوزیشن حاصل کر چکے ہیں. یہ سارے کا سارا فیضان حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری اور حضور پیر سید ہدایت القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. اس ادارے کے ساتھ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد قادری آپ کی بہت زیادہ یادیں وابستہ ہیں. یہ ممبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. جس زمانے میں حضور شیخ الاسلام گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں FSc کر رہے تھے تو حضور پیر سید زاد القادری شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر سے پہلے جمعہ کے موقع پر حضور شیخ الاسلام پریکٹس کے طور پر جہاں آ کر بیٹھ کر تقریر کیا کرتے ہیں. تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کو گوش گزار کی ہیں. آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ کا بارے دے کر شکریہ ادا کرتا ہوں.
وسلم علیک یا حبیب اللہ. مسجد نبوی جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی. جہاں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1965 اور 66 جو درس نظامی کی کلاس تھی ان میں دو بڑی معروف شخصیات جنہوں نے فارسی کے اسباق دارالعلوم سے پڑھے، جن میں علامہ نصر اللہ معینی صاحب وہ بھی دارالعلوم کے فارغ تحصیل ہیں،
اور بیربل شریف سے علامہ پیر محمد حسین شاہ صاحب فارسی کے اسباق میں انہوں نے قبلہ آباد کی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے. اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا عزیز و عوام صاحب جو صدر نظام مدارہ سینٹرل پنجاب میں تشریف لائیں اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم و مکرم حضرت علامہ مفتی حاجی امداد اللہ خان صدر نظام المدارس پاکستان، محترم و مکرم علامہ ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر مرکزی ناظم نظام المدارس پاکستان، اور محترم و مکرم علامہ پیر سید شفاعت رسول شاہ صاحب، محترم و مکرم مفتی محمد شہباز قادری صاحب، محترم و مکرم نوجوان قیادت پاکستان عوامی تحریک میاں محمد الکاشف صاحب، قابل احترام اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ دارالعلوم نوریہ رضویہ میں نظام المدارس پاکستان کی مرکزی قیادت خود تشریف لائے. ہم صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں. حضرات محترم، نظام المدارس کے سلیبس کی افادیت اور اس پر گفتگو جو ہمارے مرکزی رہنما کریں گے، میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آج ہر سنی عالم دین اس کی زبان پہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ جہلا پیر بہت پیدا ہو گیا، جاہل پیر بہت پیدا ہو گیا ہے. جی ادھر بھی جہالت، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے. ہر عالم دین منبر پر یہ آوازیں اٹھا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ آوازیں ہماری کام نہیں آ رہی. سب الزام دوسروں پر نہیں دینے چاہیے، کچھ الزام اپنے کندھوں پر بھی رکھنے چاہیے. وہ یہ آج ہم اس بات پر روئیں کہ ہم اہل سنت میں جاہل پیر پیدا ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 270 سالہ نظام درس نظامی کا سلیبس اٹھا کے دیکھ لیں. خدا کی عزت کی قسم ہمیں بھی پتہ منہاج القرآن کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ رسالہ کشیریہ بھی کوئی چیز ہے. رسالہ کشیریہ بھی کوئی چیز ہے. آپ وہ 270 سال سے پڑھایا جانے والا درس نظامی کا نصاب اٹھائیں، اس میں کوئی ایک کتاب ایسی ہو جو علماء کی رہنمائی کرتی ہو تو وہ آگے مشائخ کی کوئی رہنمائی ہے. تو ایک کتاب بھی کہیں نہیں ملتی. آج نظام المدارس کا سلیبس اٹھا کے دیکھیں تو الحمدللہ پہلے سال سے لے کر آخری سال تک ہر سال میں آپ کو تصوف پر سلیبس میں کتاب ملے گی. اور اس کی سلیبس میں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے جاہل پیر پیدا ہوئے. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ علماء کے اندر جو ہے تناؤ پیدا ہو گیا، نفرتیں پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کو گرانے کا شوق پیدا ہو گیا اور علماء آپس میں جو ہے لڑنے لگے. جب وہ لڑنے لگے تو ساری عوام کا بھی حال ایسا ہو.
بس باوس بلند کر کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تجلیات کا گلزار مسجد ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ 1965 اور 66 جو درس نظامی کی کلاس تھی ان میں دو بڑی معروف شخصیات جنہوں نے فارسی کے اسباق دارالعلوم سے پڑھے، جن میں علامہ نصر اللہ معینی صاحب، وہ بھی دارالعلوم کے فارغ تحصیل ہیں، اور بیربل شریف سے علامہ پیر محمد حسین شاہ صاحب فارسی کے اسباق میں انہوں نے قبلہ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پڑھے۔ اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا عزیز و عوام صاحب جو صدر نظام مدارہ سینٹرل پنجاب ہے، تشریف لائیں، اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم حضرت علامہ مفتی حاجی امداد اللہ خان صدر نظام المدارس پاکستان، محترم و مکرم علامہ ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر مرکزی ناظم نظام المدارس پاکستان، اور محترم و مکرم علامہ پیر سید شفاعت رسول شاہ صاحب، محترم و مکرم مفتی محمد شہباز قادری صاحب، محترم و مکرم نوجوان قیادت پاکستان عوامی تحریک میاں محمد الکاشف صاحب، قابل احترام اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ دارالعلوم نوریہ رضویہ میں نظام المدارس پاکستان کی مرکزی قیادت خود تشریف لائے۔ ہم صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، نظام المدارس کے سلیبس کی افادیت اور اس پر گفتگو تو ہمارے مرکزی رہنما کریں گے، میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج ہر سنی عالم دین اس کی زبان پہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ جہلا پیر بہت پیدا ہو گیا، جاہل پیر بہت پیدا ہو گیا ہے، جی ادھر بھی جہالت، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے۔ ہر عالم دین منبر پر یہ آوازیں اٹھا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ آوازیں ہماری کام نہیں آ رہی۔ سب الزام دوسروں پر نہیں دینے چاہیے، کچھ الزام اپنے کندھوں پر بھی رکھنے چاہیے۔ وہ یہ آج ہم اس بات پر روئیں کہ ہم اہل سنت میں جاہل پیر پیدا ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ 270 سالہ نظام درس نظامی کا سلیبس اٹھا کے دیکھ لیں، خدا کی عزت کی قسم ہمیں بھی پتہ منہاج القرآن کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ رسالہ کشیریہ بھی کوئی چیز ہے، رسالہ کشیریہ بھی کوئی چیز ہے۔ آپ وہ 270 سال سے پڑھایا جانے والا درس نظامی کا نصاب اٹھائیں، اس میں کوئی ایک کتاب ایسی ہو جو علماء کی رہنمائی کرتی ہو تو وہ آگے مشائخ کی کو رہنمائی کرے، تو ایک کتاب بھی کہیں نہیں ملتی۔ آج نظام المدارس کا سلیبس اٹھا کے دیکھیں تو الحمدللہ پہلے سال سے لے کر آخری سال تک ہر سال میں آپ کو تصوف پر سلیبس میں کتاب ملے گی، اور اس کی سلیبس میں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے جاہل پیر پیدا ہوئے۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ علماء کے اندر جو ہے تناؤ پیدا ہو گیا، نفرتیں پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کو گرانے کا شوق پیدا ہو گیا، اور علماء آپس میں جو ہے لڑنے لگے۔ جب وہ لڑنے لگے تو ساری عوام کا بھی حال ایسا ہو گیا۔
ایک نقصان تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بچے مدارس میں کم آتے ہیں، لیکن وہی بچے یہاں آتے ہیں جو منتخب ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جن کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ خوش قسمت والدین ہیں، خوش قسمت ان کی وہ اولادیں ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت اپنے دین کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ پھر جب ہمارا انتخاب ہو جاتا ہے تو ہم نے ان چیلنجز کا، ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارے لیے آسانیاں نہیں ہیں، مشکلات ہیں ہمارے لیے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی مشکلات ہیں، بین الاقوامی سطح پہ بھی مشکلات ہیں۔ جب آپ لوگ یہاں سے فاصل ہو جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، تو عملی زندگی میں بھی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ سازش آج سے 250 سال قبل کی گئی کہ مدارس دینیہ اور عصری علوم کے جو ادارے تھے ان کو جدا کر دیا گیا۔ دینی مدارس کے طلبہ کو صرف حلال و حرام، جائز و ناجائز، دعا، ختم اور یہ جو دیگر کام تھے ان پہ لگا دیا گیا۔ کہا ریاست کیا کرتی ہے، انتظامیہ کیا کرتی ہے، قانون کا شعبہ کیا کر رہا ہے، اور بیوروکریٹ، عسکری ادارے، سفارتی ادارے کیا کر رہے ہیں، آپ کا ایسے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے صرف مسجد کو سنبھالنا ہے، دم کرنا ہے، نکاح پڑھنا ہے، ختم پڑھ لینا ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ جبکہ آج سے 250 سال قبل یہی مدارس مجموع العلوم ہوا کرتے تھے، جہاں سارے علوم اور فنون پڑھائے جاتے تھے، اور وہ پھر اپنی سروسز دیتے تھے، اور اپنی دیانتداری، ایمانداری اور دینداری کی وجہ سے ریاستوں کو جس انداز سے چلاتے تھے، آج بھی تاریخ انہیں سنہری حروف سے یاد کر رہی ہے۔ اب جب یہ سازش کی گئی تو وہی مدرسے سے فارغ ہونے والے طلبہ جب باہر نکلتے تو ان کے لیے روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے۔ 8 سال ایک طالب علم مدرسے میں پڑھتا ہے، اس کو جو سند دی جاتی تھی، اس سند کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ صرف تدریس اور امامت کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کام کے لیے۔ اگر کسی طالب علم کو امامت اور تدریس نہیں ملتی، وہ کلرک بننا چاہتا ہے، وہ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا ہے، وہ کسی اور شعبے میں جانا چاہتا ہے، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سارے دروازے بند ہیں۔ تو اس لیے لوگ کہتے تھے کہ ہم کیا کریں، بچوں نے روزگار بھی تو کمانا ہے، اپنی دنیا کی زندگی بھی تو گزارنی ہے، وہ کیا کریں گے؟ کتنے لوگ آئمہ بنیں گے، کتنے خطباء بنیں گے، کتنے مدرسین بنیں گے؟ باقیوں کو ہم 8 سال جب مدارس میں بھیج دیں تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ اگر یہ ان کو روزگار اس شعبے میں نہیں ملتا، یہاں وہ خدمات نہیں سر انجام دے سکتے، تو باقی سارے دروازے ان کے لیے بند ہیں۔ اور یہ زیادتی کی گئی، اور اس کے ساتھ کہا گیا کہ آپ امام ہیں، آپ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا گیا، ممبر پہ بٹھا دیا گیا، لیکن محتاج آپ کی نمازیوں کا کر دیا۔ جب تک نمازی چندہ نہیں دیں گے آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی۔ مدرسوں کو زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کا مرہون منت بنا دیا گیا، اور وہی مدارس جن کے ساتھ کروڑوں اربوں کی پراپرٹیز ہوا کرتی تھی، وقت، املاک مدارس کی پراپرٹی ہوا کرتی تھی، مساجد کی پراپرٹی ہوا کرتی تھی۔ 1910 کے وقت ایکٹ کے ذریعے وہ تمام پراپرٹیز مدارس سے لے کے سرمایہ دار اور وہ جو انگریز کے غلام تھے، ان کے جو ٹاؤن تھے، ان کو دے دی گئی۔ یہ 200-250 خاندان جو پاکستان میں گزشتہ 70 سالوں سے حکمرانی کر رہے ہیں، ان کی آباء و اجداد کی جائیدادیں جا کے دیکھیں، وہی جائیدادیں ہیں جو مدارس کی جائیدادیں تھیں، جو خانقاہوں کی جائیدادیں تھیں، جو مدارس کی جائیدادیں تھیں، جو مسجدوں کی جائیدادیں تھیں، وہ ان سے 1910 کے بنگال ایکٹ کے تحت لے کے ان کو دے دی گئی۔ ان کو سرمایہ دار بنا دیا گیا، ان کو جاگیردار بنا دیا گیا۔ آج وہی جاگیردار دینی مدرسے کے بچے کو فیسیلیٹیٹ نہیں ہونے دیتا، اس کو باروزگار نہیں ہونے دیتا، وہ اس کو عزتدار نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اس کو کسی انتظامی عہدے پہ نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اس کو جج کی کرسی پہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے اگر یہ بااختیار ہو گئے، اگر اس دیندار کو اس کا حق مل گیا تو یہ مجھے گریبان سے پکڑ کے میری سرمایہ داری کو ختم کر دے گا اور مجھ سے اپنا حق واپس لے گا۔ وہ سرمایہ دار، وہ جاگیردار طبقہ جو قابض ہے، پھر 1922 کا وقت ایکٹ اس ملک میں نافذ کیا گیا،
پھر 1980 کا وقف ایکٹ نافذ کیا گیا، 1963 میں پنجاب اوقاف بنایا گیا، تمام دربار جن کی پراپرٹیز تھی، جن کی آمدن تھی، جائیدادیں تھی، وہ جائیدادیں اوقاف نے ٹیک اوور کر لی۔ جن مساجد کے ساتھ دکانیں تھیں، جن کا کرایہ آتا تھا، وہ اوقاف نے لے لی۔ اوقاف بنا دیے گئے چاروں صوبوں کے اندر، وفاق کے اندر اوقاف بنا دیے گئے۔ کیوں بنے؟ تاکہ مساجد سے ان کی جائیدادیں، ان کی پراپرٹیز چھینیں، مساجد سے چھینیں، خانقاہوں سے چھینیں۔ یہ ایک سازش تھی، لیکن چند بڑے لوگوں کو نوازا گیا، ان کے بیٹوں کو سرکاری ملازم بنا دیا گیا، وہ آپ کو خطیب بنا دیتے ہیں، آپ کو امام بنا دیتے ہیں سرکاری۔ وہ خاموش ہو گئے، تو لوگوں نے کہا چلو اوقاف کو بننے دیں، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اوقاف کتنا بڑا ظلم ہے مدارس دینیہ کے خلاف، مساجد کے خلاف، خانقاہوں کے خلاف۔ اور جب پراپرٹیز لے لی گئی تو اب کیا ہوتا ہے، جو امام بنتا ہے اس کو محتاج بنا دیا جاتا ہے۔ مدرسے والا جب تک زکوٰۃ، صدقات اور خیرات نہ لے دو ادارہ نہیں چلتا، اور جو سکول، کالج، یونیورسٹی سے پڑھنے والا طالب علم ہے اس کے لیے سارے مراد کے دروازے کھول دیے گئے، سارے وسائل اس کو دے دیے گئے۔ سکولوں میں ٹیچر کی تنخواہ بھی دی جا رہی ہے، بجلی کے بل بھی دیے جا رہے ہیں، ہر طرح کی سہولیات دی جاتی ہیں، کالجز میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی۔ پھر جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں ان کو بیوروکریٹ بھی بنایا جاتا ہے، ان کو آپ کے جج بھی بنایا جاتا ہے، وکیل بھی بنایا جاتا ہے، ان کو آپ کے سفارتکار بھی بنایا جاتا ہے، سیاستدان بھی بنایا جاتا ہے، آپ کے سیاہ سفید کے مالک، آپ اس کے غلام ہیں۔ کہیں بھی کوئی آپ کے آرمی کے اندر کوئی پڑھا لکھا عالم دین مدرسے کا فاضل، کبھی کوئی آپ کا کور کمانڈر نہیں بنے گا، کوئی جنرل نہیں بنے گا، کوئی آپ کا اے سی نہیں بنے گا، ڈی سی نہیں بنے گا، کسی انتظامی عہدے پہ نہیں، کوئی بیوروکریٹ نہیں بنے گا، کوئی سفارتکار نہیں بنے گا، کسی بڑے منصب پہ نہیں جائے گا۔ یہ بہت بڑی سازش تھی، اور اس دوسری طرف ہر چیز دے دی تھی۔ اب دیکھیں 2022 کا جو وقف ایکٹ ہے وہ کیا ہے، اس میں تو یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی ایسی پراپرٹی جو ویلفیئر پرپز کے لیے استعمال ہو رہی ہے یا دینی خدمت کے لیے استعمال ہو رہی ہے، 7 دن کے اندر اندر اگر آپ اوقاف میں رجسٹر نہیں کرتے تو 50,000 یومیہ جرمانہ، اور اگر اپنی آمدن اور اخراجات واضح نہیں کرتے، کوئی چیز چھپاتے ہیں، تو جب چاہیں 16ویں گریڈ کا اوقاف کا افسر آپ کی پراپرٹی کو ٹیک اپ کر سکتا ہے، ٹیک اوور کر سکتا ہے۔ تو کہا گیا کہ اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ مدرسے کے پاس، نہ مسجد کے پاس، نہ خانقاہ کے پاس۔ آہستہ آہستہ قانون سازیاں ہوتی ہوتی وقف ایکٹ 2020 ایک کالا قانون اس ملک میں لایا ہے۔ ہم نے الحمدللہ منہاج القرآن نے اس کے خلاف ترمیمی ایکٹ بنا کے اس کو کالعدم قرار دیا وقتی طور پہ، لیکن اس سے پہلے کے قانون اسی طرح ایگزسٹ کرتے، 80 کا، 23 کا، 63 کا، سارے وقف ایکٹ موجود ہیں جہاں سے اوقاف بنے، پراپرٹیز کو ٹیک اوور کیا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی سازشیں ہیں، ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں آئندہ بھی۔ تو شیخ الاسلام نے 80 کی دہائی میں جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کی بنیاد رکھی، تو آپ نے فرمایا کہ دینی اور عصری دونوں علوم ہم پڑھائیں گے، تاکہ دینی طالب علم دین اس لیے پڑھے کہ وہ دیندار ہو اور دین کو جانتا ہو، دین کا عالم ہو، لیکن عصری اس لیے پڑھیے تاکہ وہ باروزگار ہو سکے، وہ مختلف شعبوں میں جائے، بطور دیندار مختلف شعبوں میں جا کے اپنی خدمات پیش کر سکے۔ اس وقت بڑے بڑے علماء نے، مشائخ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا مشکل ہے، 80 کی دہائی میں ظاہر دور بھی ایسا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کا ادارہ نہیں چلے گا، ناکام ہوگا، لیکن آپ جس طرح کا نصاب دے رہے ہیں، جو آپ ویژن رکھتے ہیں، وہ کامیاب ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، کامیاب ہوتا تو نہ ہو، لیکن میں اسلام کے عروج کے دور کو پھر دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن آج ایک چارٹرڈ یونیورسٹی بن چکا ہے، 2005 میں منہاج یونیورسٹی بن چکا ہے۔ جو ڈگری منہاج القرآن دیتا ہے اس ڈگری کے اوپر گورنر پنجاب کے سگنیچر ہے، وہ ایکول ڈگری نہیں ہے، بلکہ وہ ماسٹر کی ڈگری ہو، ایم فل کی ڈگری ہو، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو، کسی بھی سطح کی کسی بھی سبجیکٹ کی ڈگری ہو، وہ ریاست کی ڈگری ہے، اور گورنر پنجاب کے سگنیچر سے وہ ڈگری جاری ہوتی ہے۔ اور آج جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کا یہ اعزاز ہے کہ دنیا کی بڑی یونیورسٹی جامعہ الازہر مصر کو دیکھ لے، یہ ہمارے عثمان صدیقی صاحب بغداد سے پڑھ کے آئے، بغداد کو دیکھ لیے، جامعہ اسلامیہ بغداد کو دیکھیے، جامعہ مستنصریہ بغداد کو دیکھیے، عرب لیگ یونیورسٹی کو دیکھیے، وہاں ہمارے لوگ پی ایچ ڈی کر کے ہی نہیں آئے، بلکہ اس وقت درجنوں ہمارے لوگ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے وہاں پڑھا بھی رہے، بغداد میں بھی پڑھا رہے، مصر میں بھی پڑھا رہے، آپ کے یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھی منہاج القرآن کے فاضلین ہمارے اس وقت وہاں پہ پڑھا رہے ہیں۔
آپ کی ملیشیا کی ملایا یونیورسٹی دنیا اس خطے کی بڑی یونیورسٹی ہے، بڑا نام ہے، بڑی معیاری یونیورسٹی ہے، لیکن ملایا یونیورسٹی کے اندر بھی منہاج القرآن کے فاضلین موجود ہے، پڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح برونائی، جہاں تک پاکستانی لوگوں کی رسائی نہیں، وہاں بھی ہمارے لوگ، اس وقت برونائی کے اندر قبلہ شیخ الاسلام کے اوپر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اور ملیشیا ملایا یونیورسٹی کے اندر 3 ایم فل اور 2 پی ایچ ڈی کی ڈگری جاری ہو چکی ہے قبلہ شیخ الاسلام کی مختلف خدمات کے اوپر۔ وہ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کہ اس وقت لگتا تھا کہ اس میں یہ مشکلات ہیں، لوگ قبول نہیں کریں گے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، لیکن قبلہ شیخ الاسلام نے قدم اٹھایا اور کتنی بڑی کامیابی ملی۔ آج دنیا بھر میں آپ کو منہاج القرآن کے فاضلین نظر آئے۔